الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج جمعۃ المبارک کے اس عظمت والے مہینے میں تقریباً 4.25 سال بعد 212 جمعہ مکمل ہونے کے بعد آپ حضرات سے بالمشافہ ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ سب اس حقیقت سے واقف ہیں اور آپ اس کے عینی شاہد ہیں کہ 4 اگست 2019 سے مجھے بدستور اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور تب سے آج تک انتظامیہ نے مجھے گھر سے باہر آنے کی اجازت نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے میں اپنی منصبی ذمہ داریاں بحیثیت میروائز نہ صرف ادا نہ کر سکا، بلکہ میرے انفرادی حقوق بھی، انسانی حقوق بھی طاقت کے بل پر سلب کر لیے گئے۔ بزرگوں، اس کے باوجود کہ تمام طبقہ فکر نے مطالبہ کیا، بار بار مطالبہ کیا کہ مجھے رہا کیا جائے، بالآخر جب مجبوراً ہمیں عدلیہ تک معاملہ پہنچانا پڑا تو کل بروز جمعرات پولیس کے کچھ سینئر اہلکار مجھ سے ملنے آئے اور مطلع کیا کہ انتظامیہ نے آپ کی نظر بندی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ کو رہا کیا جا رہا ہے اور کل آپ کو جامع مسجد جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی مرضی سے آج 4 سال سے زائد عرصے کے بعد یہ ممکن ہو سکا ہے کہ جامع مسجد کے اس عظیم، متبرک اور تاریخی عبادت گاہ میں آپ کے درمیان آج حاضر ہوں۔ میرے عزیزوں، اس وقت جو جذبات میرے اندر موجود ہیں وہ الفاظ میں ادا کرنا ممکن نہیں ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے اس کی بنیاد پر آپ ان جذبات سے بخوبی واقف ہیں، ان کو سمجھتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ سب حضرات کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ کی دعاؤں کی تاثیر اور دین کی سے وابستگی کے جذبے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات نے یہ موقع نصیب فرمایا کہ آپ کی دلی تمناؤں کو عملی صورت ملے اور اس منبر و محراب سے قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دعوت تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ آپ سے سالوں دور رہنا یہ کتنا دشوار مرحلہ تھا میرے لیے، یہ کتنا دشوار وقت گزرا یہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ شہید ملت کی شہادت کے بعد یہ میرے لیے مشکل ترین وقت تھا، مگر آپ کے عزم، بلند حوصلوں اور دعاؤں نے میرا ساتھ دیا اور جو واقعتاً اس دشوار ترین مدت میں میری قوت ثابت ہوا، آپ کو میں نے ہمیشہ نہ صرف اپنے قریب پایا بلکہ آپ حضرات ہمیشہ میری دعاؤں میں شامل رہے، جس طرح سے مجھے یقین ہے کہ میں بھی آپ کی دعاؤں میں ہمیشہ شامل رہا۔ میرے ہم وطنوں، مجھے بخوبی اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو وقت آپ پر گزرا وہ آسان وقت نہیں تھا۔ دفعات کو ختم کیا گیا، ریاست جموں کشمیر کی انفرادی حیثیت کو نہ صرف ختم کرنے کا اعلان کیا گیا بلکہ
اس ریاست کو ریاستی درجے سے بھی محروم کیا گیا اور اس کو تقسیم کر دیا گیا. خطہ لداخ کو جموں کشمیر سے جدا کر دیا گیا اور عوامی رائے کے برخلاف نئے حکم ناموں کو جموں کشمیر کے تنظیم نو قانون کے تحت یک طرفہ فیصلوں کی آڑ میں یہاں کے لوگوں کو کمزور اور بے اختیار بنایا گیا. میرے عزیزوں، یہ بات چندہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ منصب میر واعظ دعوت میں یقین رکھتا ہے، مکالمے میں اور دلیل میں یقین رکھتا ہے. یہ منصب جو صدیوں سے کار نبوت کا مشن چلا رہا ہے، جہاں لوگوں تک حقیقت پہنچانے کا امین ہے، وہیں پر ارباب اقتدار تک حق بات پہنچانے کا پابند ہے. کوئی ثابت کر دے کہ یہ منصب کسی بھی دور میں کسی بھی مکالمے یا مذاکرات سے انکاری رہا ہو. اس منصب نے ہر ایک کو برابر کا درجہ دیا اور مکالمے اور مذاکرات کے ماحول کو پروان چڑھانے کے لیے کڑوے گھونٹ پیے، صعوبتیں اور تکالیف برداشت کی، عظیم قربانیاں پیش کی. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روشن تاریخ ہے. میرے ہم وطنوں، گھر میں نظر بند ہونے اور مشکل ترین حالات کے باوجود 2019 کے بعد جب 2020 کے اوائل میں میڈیا اور نشر و اشاعت پر آہستہ آہستہ پابندیاں نرم کی گئیں، حریت کانفرنس نے تب سے لے کر آج تک حالات پر برابر اپنے تشویش کا اظہار مختلف موقعوں پر برملا کیا. مگر چونکہ حریت کے بیانات شائع کرنے سے ہر ایک خصوصی مقامی میڈیا کو روکا گیا تاکہ عوام تک ہماری بات نہ پہنچ پائے. آج بھی حالات مختلف نہیں ہیں. میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، یہ وقت صبر اور تحمل کا ہے، کیونکہ ان حالات میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید ہماری بات سننے کو کوئی تیار نہیں اور ہمارے لیے کوئی سپیس نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ذمہ دارانہ تو دانائی کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کر کے اللہ کی ذات میں مکمل یقین رکھ کے جو قادر مطلق ہے، ہمیں ایمان کے ساتھ اسلام کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے. اور قرآن مجید ہمیں سکھاتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور میرے بزرگوں، قرآن ہمیں بشارت دیتا ہے کہ بے شک ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. میں اور ہماری کل جماعتی حریت کانفرنس کے ساتھی ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر کا ایک حصہ بھارت میں ہے، ایک حصہ پاکستان میں ہے، ایک حصہ چین میں ہے. ان کو ملا کر جموں کشمیر بنتا ہے، جو کہ 14 اگست 1947 میں قائم کیا گیا تھا. اور اس روح سے، یعنی جموں کشمیر کے منقسم ہونے کی روح سے، یہ مسئلہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو حل ہونا چاہیے، جو کہ ایک مسلمہ حقیقت ہے جس کی تصدیق بین الاقوامی برادری بھی کر چکی ہے. بہت سارے خاندان بشمول ہمارے اور دوست اس مصنوعی لکیر کے کھینچنے سے تقسیم اور جدا ہو گئے ہیں، ترس رہے ہیں کہ کب ہم ایک دوسرے کو دیکھیں، ان سے ملیں، اپنی خوشیاں ایک دوسرے کے ساتھ منائیں، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں. میں یہاں یہ بات واضح کروں کہ یہ مسئلہ کسی کے لیے علاقائی مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر جموں کشمیر کے عوام کے لیے
یہ سب سے پہلے انسانی مسئلہ ہے. ہمیں علاقائی ذاتی مفاد سے اٹھ کر پہلے انسانی قدروں اور رشتوں کو سمجھنا ہوگا اور مسائل کے حل کے حوالے سے آگے بڑھنا ہوگا. حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ یوکرین کے حوالے سے وزیر اعظم شری نریندر مودی نے کہا کہ یہ دور جنگ کا دور نہیں. صحیح کہا. اس ضمن میں ہم یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ہر اس طریقہ کار جو تشدد کے خلاف، طاقت کے خلاف تھا، نہ صرف خیر مقدم کیا بلکہ عملی طور پر اس میں شریک بھی ہوئے تاکہ مسائل کا حل مذاکراتی اور مفاہمتی کاوشوں سے نکالا جا سکے. ان راستوں پر چلنا ہمارے لیے آسان نہیں تھا، مگر اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے کہ مسائل کا حل پرامن ذرائع سے ہی ڈھونڈنا ہوگا تاکہ انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو اور اشتراک عمل سے مسائل کا حل نکالا جا سکے. اور اس راستے کو اختیار کرنے سے ہمیں نقصانات بھی اٹھانے پڑے جو کہ آپ سب کے سامنے ہیں. افسوس، صد افسوس، ہمیں کبھی علیحدگی پسند کہا گیا، کبھی ملک دشمن کہا گیا، کبھی امن دشمن قرار دیا گیا اور نہ معلوم ہمیں کیا کیا قرار دیا گیا. لیکن ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، میرا کوئی پرسنل ایمبیشن نہیں ہے. ہم صرف جموں کشمیر کے عوام کے مفادات اور جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں جو کہ ہماری ترجیح ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پرامن ذرائع سے ان کا حل نکلے اور یہاں کے لوگ مزید تکلیف اور قربانیاں نہ دیں. ہم عالمی اور علاقائی سماج میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں ہر سطح پر پرامن ہم آہنگی چاہتے ہیں، اور کشمیر کی تاریخ اس کی مثال پیش کرتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ، اس منبر نے ہمیشہ رواداری کے ماحول کو قائم رکھا. اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ہمیشہ اپنے پنڈت بھائیوں کو واپسی کی دعوت دی اور اس بات پر زور دیا کہ اسے یہ کوئی سیاسی مسئلے کے طور پر اسے پیش نہ کیا جائے بلکہ پنڈت برادری کا مسئلہ انسانی مسئلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف اس مسئلے کو حل کرنے سے ہی امن اور ترقی کے ایک نئے دور اور باب کا آغاز ہو سکتا ہے. میرے عزیز ہم وطنوں، درجنوں ہمارے سیاسی رہنما، مرد و خواتین مختلف جیلوں پہ سال ہا سال سے پابند سلاسل ہیں. ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان بچے، جن میں صحافی، انسانی حقوق کے علمبردار، وکلاء، ٹریڈرز، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں. جتنا جلد ہو سکے ہم ان کو رہا دیکھنا چاہتے ہیں. ان کے گھر والے ان کی بگڑتی صحت کی وجہ سے پریشانیوں میں مبتلا ہیں. آخر پر میں یہاں خصوصاً اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ اپنے جذبات کا ہمیں کہ آپ سب کے جذبات کا مجھے بے حد احترام ہے، پر گزارش یہ ہے کہ آپ صبر، عزم اور ہمت سے کام لیں اور توکل کی رسی کو تھامے رکھیں. حالات انشاءاللہ ہمارے حق میں ضرور بہتر ہوں گے. میرے لیے میرا نوجوان میرا اصل قومی سرمایہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسلام کی روشنی میں میرا نوجوان اپنی نشو و نما کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے اور اپنا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کرے.
اسی میں ہماری بقا کا راز مضمر ہے۔ آخر پر میں یہاں ان سب حضرات جن میں علماء کرام، مذہبی انجمن کے ذمہ داروں، سیاسی شخصیات، تاجر برادران، سول سوسائٹی سے وابستہ ارکان اور جموں کشمیر کے مختلف خطوں سے رکھنے والے با اثر حضرات جنہوں نے بہت مواقع پر میری رہائی کا مطالبہ کیا اور دہرایا یہ مطالبہ، ان کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم سلمنا وسلم دیننا وسلم ایماننا وثبت اسلامنا واجعل آخر کلامنا من الدنیا شہادت لا الہ الا اللہ۔